ٹی ایس ویوز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ اس قسط کے آغاز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ حکیم کے ساتھ مطلوبہ پوائنٹ پر ملاقات کے لیے آتی ہے اور اس دوران اس سے بات کر رہی ہوتی ہے تو بالا علاء الدین اور ان کے ساتھی آ جاتے ہیں۔ صوفیہ بالا کو دیکھ کر باہر نکلی اور غصے سے کہا، بالا تم پر لعنت ہو۔ بالا جواب بن کہتی ہے، تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتی، فوجیوں کو حکیم کو لینے سے اب کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس دوران صوفیہ فوری طور حملہ کرتی ہے اور مارٹن حکیم کو تلوار سے مار دیتی ہے۔ علاء الدین کہتا ہے، ناگن ہمارے لیے جس طرح تم نے ہماری بہن کو تکلیف دی ہے، اب ہم تمہیں پل پل تکلیف دیں گے۔ اغوا کے بعد سے روز بروز حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے کہ میں سب کو ختم کر دوں گی۔ بالا کہتی ہے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار ڈالوں۔ صوفیہ بالا پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کے سپاہی بھی علاء الدین اور باقیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ علاء الدین اور بالا زبردست مقابلہ کرتے ہیں۔ بالا صوفیہ کو شدید زخمی کر دیتی ہے۔ بالا کہتی ہے، تمہاری شکست قریب ہے، لیکن صوفیہ ہنستی ہے اور کہتی ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ بالا جواب دیتی ہے، میں نے تمہیں تمہاری زندگی سے جدا کر دیا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کے سپاہیوں کو علاء الدین اور اس کے ساتھی ختم کر دیتے ہیں۔ بالآخر صوفیہ کو بالا نیچے گرا دیتی ہے اور کہتی ہے، کھیل ختم ہو چکا، اب بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ صوفیہ ہنستی ہے اور کہتی ہے، مجھے مار دو لیکن تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اولگان حصار قلعے کے قریب اپنے سپاہیوں کو تیار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عثمان نے چالاکی سے مجھے شکست تو دے دی ہے، لیکن اب میں اسے برباد کر دوں گا۔ ہماری فوج پوری طرح سے تیار ہے، قلعہ بھی محفوظ ہے۔ اولگان کہتا ہے، میں اپنی فوج کے ذریعے دشمنوں کو تباہ کر دوں گا اور زمینوں کو خون سے سیراب کروں گا۔ ادھر عثمان اور اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں منگول فوجوں نے انہیں گھیر لیا۔ ایک منگول سپاہی دوسرے کو خبردار کرتا ہے کہ ہم اولگان کو اطلاع دینی ہوگی۔ کچھ دیر بعد اولگان اور اس کے سپاہی عثمان کے سامنے آتے ہیں۔ اولگان کہتا ہے کہ عثمان، میں تمہیں تباہ کر دوں گا، لیکن عثمان پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ تم ہمیں کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اولگان عثمان کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن عثمان کہتا ہے کہ ترک روایات میں کوئی کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اولگان کہتا ہے، تم کبھی نہیں بدلو گے، لیکن عثمان بھی جواب دیتا ہے کہ ہماری ضد کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ اوغوز کی ضد ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ تم میری تلوار کی نوک پر اپنی جان دو گے۔ منگول فوجی خون خون کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب بالا صوفیہ کو قبیلے میں لے جاتی ہے۔ قبیلے کے لوگ باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بالا صوفیہ کو گھسیٹ رہی ہے۔ بالا کہتی ہے، اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی، اپنی بیٹی کی جگہ بتاؤ۔ صوفیہ کہتی ہے، میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ بالا غصے میں اسے زمین پر پھینک دیتی ہے۔ قبیلے کے لوگ بالا کی بہادری کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ ادھر عثمان جنگل میں گھوڑے سے اتر کر دشمنوں کا سامنا کرتا ہے۔ عثمان اپنی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے، میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اولگان کہتا ہے کہ میں عثمان کو ختم کر دوں گا، لیکن عثمان کہتا ہے، ترکوں کی تاریخ خون سے لکھی گئی ہے، ہم اپنی تاریخ لکھتے ہیں اور دشمنوں کو دفن کرتے ہیں۔ عثمان اور اس کے ساتھی منگول فوجیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، اگر تمہیں اپنی فوج پر بھروسہ ہے تو آؤ ہمارا سامنا کرو۔ عثمان کے حکم پر سب سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اولگان اپنے سپاہیوں کو حملے کا حکم دیتا ہے، لیکن عثمان کی حکمت عملی کی وجہ سے منگول فوجی بڑی تعداد میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عثمان کی بہادری دیکھ کر اس کے ساتھی نعرے لگانے لگتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی جنگل میں چھپ کر منگول فوج کو دھوکہ دیتے ہیں، ان پر زوردار حملے کرتے ہیں۔ زوردار دھماکوں کے باعث منگول فوجی بے قابو ہو جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ اولگان حیران رہ جاتا ہے اور عثمان کی چالاکی پر غصہ کرتا ہے۔ آخر میں عثمان اور اولگان کا آمنا سامنے مقابلہ ہوتا ہے۔ عثمان کہتا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن میری لڑائی حق کے لیے ہے۔ اولگان عثمان پر حملہ کرتا ہے، لیکن عثمان بہادری سے مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے، ہم اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ عثمان اور اس کے سپاہی آخری معرکے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اختتام ہوا۔
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को देख सकें। दुश्मनों को तबाह कर दूंगा और ज़मीनों को खून से सैराब करूंगा। इधर उस्मान और इसके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर एक जगह पहुंचते हैं जहां मंगोल फौजों ने इन्हें घेर लिया। एक मंगोल सिपाही दूसरे को खबरदार करता है कि हम ओल्गान को इतला देनी होगी। कुछ देर बाद ओल्गान और इसके सिपाही उस्मान के सामने आते हैं। ओल्गान कहता है कि उस्मान मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, लेकिन उस्मान पूरे एतमाद के साथ कहता है कि तुम हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ओल्गान उस्मान का मजाक उड़ाता है, लेकिन उस्मान कहता है कि तुर्क रिवायात में कोई किसी के सामने नहीं झुकता। ओल्गान कहता है तुम कभी नहीं बदलोगे, लेकिन उस्मान भी जवाब देता है कि हमारी जिद कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये अगोश की जिद है। उस्मान कहता है कि तुम मेरी तलवार की नोक पर अपनी जान दोगे। मंगोल फौजी खून खून के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी जानिब बाला सूफिया को कबीले में ले जाती है। कबीले के लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाला सूफिया को घसीट रही है। बाला कहती है अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती, अपनी बेटी की जगह बताओ। सूफिया कहती है मैं कभी नहीं बताऊंगी। बाला गुस्से में इसे जमीन पर फेंक देती है। कबीले के लोग बाला की बहादुरी को देखकर हैरान होते हैं। इधर उस्मान जंगल में घोड़े से उतरकर दुश्मनों का सामना करता है। उस्मान अपनी तलवार निकालता है और कहता है मैं हमेशा हक के साथ खड़ा रहूंगा। ओल्गान कहता है कि मैं उस्मान को खत्म कर दूंगा, लेकिन उस्मान कहता है तुर्कों की तारीख खून से लिखी गई है, हम अपनी तारीख लिखते हैं और दुश्मनों को दफन करते हैं। उस्मान और इसके साथी मंगोल फौजियों पर हमला कर देते हैं। उस्मान कहता है अगर तुम्हें अपनी फौज पर भरोसा है तो आओ हमारा सामना करो। उस्मान के हुक्म पर सब सिपाही जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ओल्गान अपने सिपाहियों को हमले का हुक्म देता है, लेकिन उस्मान की हिकमत अमली की वजह से मंगोल फौजी बड़ी तादाद में हलाक हो जाते हैं। उस्मान की बहादुरी देखकर इसके साथी नारे लगाने लगते हैं। उस्मान के सिपाही जंगल में छुपकर मंगोल फौज को धोखा देते हैं। इन पर जोरदार हमले करते हैं। जोरदार धमाकों के बायस मंगोल फौजी बेकाबू हो जाते हैं और मुंतशिर हो जाते हैं। ओल्गान हैरान रह जाता है और उस्मान की चालाकी पर गुस्सा करता है। आखिर में